امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلَفُ آخَرِينَ۔ والصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیجتے محمد۔ عزیزان محترم، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے ایک اور مجلس کی توفیق خداوند متعال نے آپ مومنین کے درمیان میں عطا فرمائی۔ قرآن جو ہے وہ بہت سارے زوج کا ذکر کر رہا ہے، کپلز کا۔ جتنی پروبیبلٹی، جتنے آپشنز ہو سکتے تھے ایک میاں بیوی کے درمیان، قرآن ان کا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ شوہر بھی اچھا نہیں ہے اور زوجہ بھی اچھی نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسے گھرانے کا ذکر کرتا ہے جو کہ ابو لہب کا گھرانہ ہے۔ ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں پھر قرآن کیا۔ قرآن بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں دنیا میں پاسبلٹیز میں ہو سکتی ہے، دونوں خراب ہوں ایسے ہو سکتے ہیں۔ قرآن اشارہ کر رہا، شوہر خراب ہو، زوجہ اچھی ہو۔ فرعون اور حضرت آسیہ بنت عمران کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ شوہر اتنا بدتر کہ وہ اپنے آپ کو کہے انا ربکم الاعلیٰ، اور بیوی توحید پرست کہ جو اپنی آغوش میں موسیٰ کو پالے۔ یعنی یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اگر شوہر خراب ہے اور زوجہ اگر اچھی ہے تو وہ ایک نبی کی پرورش کر سکتی ہے۔ تو قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ شوہر اچھا ہے اور زوجہ اچھی نہیں ہے۔ حضرت لوط اور ان کی زوجہ کا ذکر کر رہا ہے، اور بھی ہے اس طرح۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ دونوں بہت اچھے ہیں۔ تو قرآن پیغمبر کا اور ان کی زوجہ حضرت خدیجہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور ایک اور گھر کا ذکر کر رہا ہے کہ جس کے لیے قرآن کی آیات ہیں کہ ایک گھر ایسا ہے جس میں اللہ کا ذکر رفعت پاتا ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابی نے رسول خدا سے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟
تو پھر رسول خدا نے اشارہ کیا اس دروازے کی طرف جو صرف مسجد کی طرف کھلتا تھا، کہا یہ گھر ہے اور یہ گھر انبیاء سے افضل گھر ہے۔ تو یہ جو جوڑا ہے یہ جناب سیدہ کا اور مولا کائنات کا قرآن قرآن جو ہے وہ ان کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ ایک گھر ایسا بھی گھر ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہمارا گھر کیسا گھر ہے، ان چند گھروں میں ہم کہاں ہیں، ہم کس کو فالو کریں۔ اور شکوہ نہیں ہے، انسان زندگی میں شکوہ کرتا ہے میری زندگی یوں ہے، نہیں، قرآن آپشن دے رہا ہے، دیکھو ایسے ایسے بھی تھے لوگ، کہاں چلے گئے، لوگ کہاں پہنچ گئے۔ تو ہم اپنی زندگی کو اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ظاہر ہے جو سب سے بہتر گھر ہے وہی گھر رول ماڈل ہے کہ ہم اس گھر کو فالو کریں۔ تو اس گھر کی ابتدا دیکھیں کیسے ہوتی ہے، جب شادی ہو رہی ہے اور شادی کے بعد جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا اپنی بیٹی کی خدمت میں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ نے علی کو کیسا پایا، علی آئے تھے سوال۔ تو بی بی فرماتی ہیں کہ کیونکہ شادی کے بعد مدینہ کی خواتین آئیں اور کیونکہ مولا کائنات کے پاس فائنینشلی اتنی چیزیں نہیں تھیں تو انہوں نے بہت باتیں کی کہ آپ نے کیسے شخص سے شادی کی کہ جس کے پاس نہ کچھ نہیں ہے، لیکن بابا میں نے علی کو بہترین شوہر پایا۔ یعنی یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو آج ہم زندگی میں رو رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہو، یہ ہو، وہ۔ ہماری شادیوں میں صرف حدیث کسائی ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں تو حدیث کسا کے مخالف ہی ہیں ویسے۔ آپ وہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بہترین شوہر پایا میں۔ ادھر مولا متقیان سے پوچھا رسول خدا نے آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا، کہا میں نے اللہ کی عبادت میں مددگار پایا۔ تو یہ معیار جو ہے وہ اہل بیت دے رہے ہیں کہ معیار کیا ہونا چاہیے، آپ کی زندگی جب آپ بنائیں آپ کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ دنیا دیکھ کر اپنا معیار بنا رہے ہیں وہ دنیا ہے پھر، اور پھر اس کے بعد جو ہوگا پھر وہ ظاہر ہے دنیا میں پھر کوئی شکوہ بھی نہیں انسان کو کرنا۔ لیکن اگر معیار آخرت ہے، معیار خدا ہے، تو پھر انسان کی زندگی میں خدا برکت بھی ڈالتا ہے، خدا فضل و کرم بھی کرتا ہے۔ خوب یہ خدا مہم ہے۔ ہم اپنے فیصلوں میں خاص طور پر ازدواجی زندگی میں ہمارے لیے خدا ہے، دین ہے، امپورٹنٹ ہے نہیں ہے، یہیں سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے انسان نے زندگی سے۔ ایک طالب علم تھے، بعد میں خیر بہرحال وہ خود ایک بہت بڑے عالم دین کے والد صاحب، یعنی اللہ نے انہیں توفیق دی، لیکن جب وہ طالب علم تھے تو بیٹھے ہوئے ایک باغ میں مطالعہ کر رہے تھے، تو چھوٹی سی جوب جو نہر سی ہوتی ہے وہ پانی آ رہا، تو اس میں ایک سیب آیا، سیب اٹھایا، کھا لیا انہوں نے۔ بعد میں احساس ہوا کہ سیب کے مالک سے تو پوچھا ہی نہیں، سیب کھا لیا۔ تو پیچھے گئے کہ یہ کہاں سے آ رہا تھا، دیکھا تو سیب کا ایک باغ تھا، وہاں سے پانی گزر رہا تھا، یقیناً اسی سیب گزرا ہو۔ مالک کے پاس گئے، کہا کہ میں نے ایک سیب کھا لیا ہے، تو ایسے ایسے تھا تو مجھے آپ حلال کر دیں۔ اس شخص نے بولا کہ نہیں میں تو حلال نہیں کروں گا ایسے، میری تو شرط ماننی پڑے گی۔ انہوں نے کیا شرط ہے، کہا میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، لیکن میری بیٹی نابینا بھی ہے، گنگی بھی ہے اور بہری بھی ہے۔ اب طالب علم کے لیے دین امپورٹنٹ تھا، آخرت امپورٹنٹ تھی، تو اس نے بولا مجھے یہ ساری شرطیں منظور ہیں۔ جب شادی ہوئی، جب اتاق میں گئے، حجرے میں گئے، تو خاتون نے سلام کیا اور یہ والد صاحب بھی داخل ہو گئے، تو ان کی طرف کہا کہ آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی بول نہیں سکتی، یہ تو بول سکتی ہیں، دیکھ بھی رہی ہیں۔ کہا میں نے جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ یہ بول نہیں سکتی، انہوں نے کبھی کسی نامحرم سے کلام نہیں کیا، یہ سن نہیں سکتی، انہوں نے کبھی کسی نامحرم کو سنا، یہ دیکھ نہیں سکتی، انہوں نے کبھی کسی نامحرم کو دیکھا۔
اب جو شخص ظاہر ہے خود ایک سیب کی حلالیت کو طلب کرے گا تو اس کو زوجہ بھی پھر ایسی ہی ملے گی. تو یہ ہماری اپنی زندگی ہے. ظاہر مطلب ہم اپنی زندگی میں چاہ کیا رہے ہیں، وہیں سے زندگی بلڈ ہونا شروع کر دیتے. سب کچھ کر جاتے ہیں، پھر بولتے ہیں مولانا گھر میں مسائل ہیں، گھر کیسے بنے گا، گھر کے کیسے ہوگا، گھر کیسے چلنا چاہیے. اصل ابتدا سے انسان اپنی تربیت کرے گا تو آٹومیٹکلی گھر کی تربیت ہو جائے گی. لیکن جب انسان اپنی ہی طرف توجہ نہیں ہے، جیسے ہم ہوتے ہیں مطلب بیٹا قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو، ابا خود قرآن نہیں پڑھ رہے، ابا قرآن کھول نہیں رہے، اب بیٹا بھی نہیں دیکھ رہا کہ ابا نے قرآن کھولا ہو، لیکن قرآن پڑھو نماز پڑھو فلانا، اچھی بات ہے بہرحال، لیکن اپنا عمل بہت ضروری ہے. اور خاص طور پہ گھر کے معاملے میں تربیت اولاد میں انسان خود بہت زیادہ انٹرفیئر کر سکتا ہے. ایک طالب علم کا جو ایک عالم دین تھے، ان کا واقعہ، انہوں نے دیکھا اپنے بیٹے کو بہت اچھی تربیت کی، لیکن کہیں ذرا سی گڑبڑ، کوئی تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی. انہوں نے پریشان ہوئے کہ میں نے اتنی اچھی تربیت کی تھی، یہ کہاں مشکل تھی. انہوں نے زوجہ سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کہاں کوئی تربیت میں کوئی نہیں کہا. بہت کہا پھر بھی سوچیے کہ کوئی ایسا کام ہو جس کی وجہ سے یہ اثرات مرتب ہوئے ہیں، کیونکہ بہرحال دنیا اسباب پر ہے، جو آپ کرتے ہیں اسی کی ریزننگ ہے. ہر کوز اور افیکٹ پر دنیا قائم ہے، علل اور اسباب پر ہے یہ دنیا، ایسی ہے. تو والدہ کو یاد آیا کہ جب یہ حمل میں تھے بچہ، تو پھل جہاں سے ملتے ہیں وہاں پر ایک انار چکھنے کے لیے انہوں نے سوئی انار میں ڈالی. سوئی میں کتنا انار کا پانی آئے گا؟ کہتا بس وہ میں نے اس سے پوچھا نہیں تھا. یعنی اتنا سا ایک قطرہ انار کا بچے کی تربیت پہ اثر کرتا ہے. تو یہاں آج کے اس دور میں کہ جہاں تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، جہاں انسان پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا حلال کما رہا ہے کیا حرام ہو رہا ہے، آفس میں بیٹھا ہوا پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، کیا واقعاً اپنے کام کو اپنے وقت کو حلال کر رہا ہے نہیں کر رہا، اور بہت ساری چیزیں کہ جو بڑی مائنر سی ہیں، بہت چھوٹی ہیں، لیکن انسان کی زندگی میں داخل ہیں اور پھر اس کے اثرات اس کی اولاد پہ مرتب ہوتے ہیں. یہ گھر اس لیے رول ماڈل ہے کہ یہ ہر حالت میں کمال پہ پہنچا رہا ہے گھر. جیسے بھی حالات ہوں، جس طرح کے بھی حالات ہوں، ان حالات کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ گھرانہ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے. مشکلات، سختیاں گھر میں آپ کے سامنے حالات ہیں. حضرت سلمان جو ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو حدیث بیان کی، دیکھتے ہیں کہ بی بی چکیاں پیس رہی ہیں، ہاتھ زخم ہے، بچے کو بھی اٹھایا ہوا ہے. حضرت سلمان فارسی رسول خدا کی خدمت میں جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے ایران کے بادشاہوں کی بیٹیوں کو، ان کی جاہ و جلال کو دیکھا ہے، یہ آپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اور یہ رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ فاطمہ نے آخرت کو دنیا پہ زیادہ ترجیح دی ہوئی ہے. یعنی آخرت زیادہ امپورٹنٹ ہے دنیا کے بدلے میں. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہمارے لیے آخرت امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے، اور یہ انسان کے اوپر اثرات ہیں. انسان چاہے تو یہیں پر اپنی زندگی کو دیکھ سکتا ہے. جانے محترم، جو وہ کام کر رہا ہے کیا وہ کس کے لیے کر رہا ہے، خوشیاں کس کے لیے ہیں، غم کس کے لیے ہیں، یہی چیز اس کی زندگی سے ریفلیکٹ ہوتی ہے اور آخرت کی طرف جاتی ہے. اگر انسان آخرت کی مشکلات کی طرف متوجہ ہو، دنیا کی مشکلات اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، دنیا کی چیزوں سے وہ گزر جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے، اور بندہ اسی دنیا کے امتحانات کے اندر اگر یوں دیکھا جائے تو خوب ایک خاتون ہے، 18 سال کی زندگی ہے، اور اتنی مشکلات، اتنی پریشانیاں، اتنے امتحانات کہ صبت اللہ، یعنی اتنی مصیبتیں پڑیں کہ روز روشن میں پڑھتی تو تاریکی میں بدل جاتا. لیکن اتنی مشکلات کیوں؟ یہ مشکلات بہرحال دنیا کا خاصہ ہے، لیکن جو اللہ عطا کرنا چاہ رہا ہے یہ مشکلات ان سے گزرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، امتحان دینا پڑے گا. لیکن کیونکہ انتخاب ایسا کیا ہے جناب سیدہ نے، تو اس انتخاب کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہم نے کیا انتخاب کیا ہے، ہماری زندگی کے انتخابات کیا ہیں، ہم کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں. انہوں نے ولایت
کو انہوں نے امامت کا انتخاب کیا، انہوں نے آخرت کے ان مقامات کا انتخاب کیا کہ جو خدا نے ان کے لیے رکھا ہے، تو اس کے لیے یہاں سے گزرنا پڑے گا۔ مگر یہ آزمائش ہے، یہ مت سوچیں کہ مثلا وہ تو معصوم تھے تو مثلا ان کو ایسا ہوا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو درد، جو تکلیف ایک ماں کو ہو سکتی ہے وہ ان کو ہوئی ہے، جو تکلیف ایک زوجہ کو ہو سکتی ہے وہ ہوئی ہے، جو ایک تکلیف بیٹی کو، اور وہ ہم سے زیادہ معرفت رکھتے تھے، ان کی محبتیں ہم سے زیادہ ہیں، وہ اپنے والد سے جو محبت کرتی تھی اس کا مقام کچھ اور ہے، وہ ہمارے والی محبتیں نہیں ہیں۔ جتنا مقام ہے، پھر جتنا وہ رسول خدا کو جانتی تھی کوئی بھی نہیں جانتا تھا، تو اس مقام پر محبت، اور پھر اس مقام پر محبت کے بعد اپنے والد سے جدا ہو جانا ایسا آسان تھوڑی تھا۔ تبھی تو کہتی تھی مجھے یہ دو ہی تو غم کھا گئے، ایک مجھے بابا کا غم اور ایک علی کے حق کے چھن جانے کا غم۔ یہ شدت محبت تھی، معرفت تو مقام ہے، جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے امتحان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آزمائش اسی طریقے سے انسان کو بناتی ہے زن محترم، لیکن بہرحال پتہ ہے کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے، اللہ کی بقا دین کی اسی میں ہے، تو ہم یہ کریں گے۔ ہم اپنی زندگی میں کیا اللہ کے دین کے لیے بڑھے ہیں؟ ہم اللہ کے دین کی خاطر کیا اپنے رشتوں کو بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے؟ یا اگر اللہ کے دین کی خاطر ہم اپنے رشتوں کو ہٹا رہے ہیں کہ نہیں ہٹا رہے؟ یہ بہت ضروری ہے۔ مولانا صاحب دنیا ہے، چلتا ہے، کیا کریں، ایک ہی بچہ ہے، اس کی شادی ہے تو یہ تو کرنا پڑے گا، اب دنیا کیا کہے گی؟ تو آپ دنیا دیکھیں گے یا اللہ کو دیکھیں گے؟ روز محشر دنیا کے لوگ تھوڑی آپ کو بچائیں گے، خدا بچائے گا آپ کو۔ تو آپ اگر اللہ کو دیکھیں گے تو دنیا ناراض ہوتی ہے، تو آپ دنیا کو ناراض ہونے دیں، دنیا نے ویسے بھی کچھ نہیں کرنا۔ جب آپ مشکل میں پھنستے ہیں دنیا کسی کام نہیں آتی، آپ کے کام تو وہی آتا ہے جو قرآن میں بھی کہہ رہا ہے کہ جب تم دریاؤں میں پھنس جاتے ہو تو تم ہمیں یاد کرتے ہو، اور جب کنارے پہ پہنچتے ہو تو پھر بھول جاتے ہو۔ وہی ہے مدد کرنے والا۔ یہ آزمائش اور یہ امتحانات کو خوب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہ مقام ولایت کا تقاضا تھا عزیزان محترم، کہ جتنا بڑا مقام ہے اتنی بڑی آزمائش ہے، اور یہ ہمیں دکھا گئے کہ بہرحال تم بھی اگر ولایت کی خاطر زندہ ہو تو تمہیں بھی آزمائش دینی پڑے گی، اور جو آزمائش دیتے ہیں بہرحال خوب ان کو پتہ ہے کہ اس راستے میں یہ آزمائشیں ہمیں دینی ہیں، لیکن وہ پھر اسی راستے میں وہی مدد کرتے ہیں کہ جن کے راستے پر انسان چل رہا ہوتا ہے۔ میں اپنی زندگی کی طرف دوں، ہماری تو اپنی زندگی میں تو امتحانات ہمارے اپنے ہی کاموں کی وجہ سے، ہم تو ابھی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یقیناً آپ مجھ سے بہتر ہیں، اب میں تو سبھی جگہ پہنچ ہی نہیں پا رہا کہ جہاں میں بھی کوئی ولایت کا امتحان دوں، کوئی امامت کے لیے امتحان دوں، نہیں دے پا رہا۔ تو اپنی ذات میں پھنسے ہوئے، جو مشکلات ہیں وہ بھی اپنی ذات ہی کی وجہ سے ہیں، لیکن وہ بھی خدا کا لطف ہے کہ خدا مشکل میں ڈال کر مجھے بچانا چاہ رہا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ میں جو ہے وہ کسی اور طرف چلا۔ ظاہری طور پر مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں پھنس رہا ہوں، لیکن خدا نے اچھا پلان میرے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بچے کی طرح میں ضد ضرور کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ میری زندگی میں کیوں نہیں ہو رہا، لیکن خدا جانتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، اور یہ آزمائش اور یہ امتحانات اور بہت سی دنیا کی چیزیں بڑی تھوڑی دیر لذت کی ہیں، لیکن آگے کی طرف پڑھنا بہت زیادہ ہے۔ ایسا نہیں، دو اگر بچے، جڑواں بچے ماں کے پیٹ میں، ایک ماں کے پیٹ سے باہر کی باتیں کر رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے؟ باہر دنیا بہت اچھی ہے، باہر رنگ ہے، اندر دوسرا جو بچہ ہے وہ اندر کی وکالت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے باہر کچھ نہیں ہے، جو ہے یہی ہے، یہی تاریکی ہے، یہی ہے، باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، باہر ذائقے ہیں، باہر غذا ہے، باہر پتہ نہیں کیا کیا کھانے پھل ہے۔
وہ کہہ رہے کچھ نہیں ہے، یہی جو کورٹ سے کھانا ملتا ہے ناف سے، بس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ملنے والا، دونوں بحث پر ہے۔ تو وہ کہتا ہے باہر ماں کا وجود ہے، ماں ہے۔ اندر والا کہتا ہے کس نے ماں کو دیکھا؟ وہ کہتا ہے کہ مگر تھوڑے خاموش ہو تو تمہیں ماں کے وجود کا احساس ہوگا۔ ہم بھی بالکل ایسے ہی ہیں، انبیاء آ کر ہمیں یہی کہنے لگے دیکھو خبر اس طرف ہے، ادھر نہیں ہے۔ ہم اسی دنیا کی خبروں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ دیکھو دنیا میں یہ ہے وہ ہے، کس نے دیکھا باہر وہاں کیا ہے؟ اور سارے نبی کہہ رہے ہیں دیکھو ہم فیہا خالدون والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت میں بقا ہے، آخرت میں سب کچھ ہے۔ لیکن ہم اسی بچے کی طرح اسی دنیا کے اندر ہیں، اسی دنیا کے رحم میں نہیں۔ کس نے باہر دیکھا؟ کس نے خدا کو دیکھا؟ بات یہی ہے کہ انسان اپنے زندگی کے شور کو کم کرے، تھوڑی خلوت کرے تو اسے بھی خدا کے وجود کا احساس ہو جائے گا۔ اب یہ انسان جب تک آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، جب تک باہر نہیں نکلتا۔ امتحانات زندگی کے بہت ضروری ہیں۔ امتحان چاہے انسان عبادت میں دے، امتحان چاہے اپنے رشتوں میں دے، امتحان چاہے انسان اب گناہ سے بچنے کے لیے امتحان دے، آزمائش دینی پڑتی ہے۔ میر داماد بہت بڑے فلاسفر ہیں، آپ جانتے ہیں، ملا صدرہ نے بھی انہی سے استفادہ کیا۔ ان کے والد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اصفہان میں طالب علم تھے۔ اصفہان کا جو سلطان تھا اس کی بیٹی ناراض ہو کر گھر سے بھاگ گئی۔ بہت ڈھونڈا انہوں نے، جو ہے وہ نگہبانوں کو بھیجا، بیٹی کو رات کو نہیں ملی بیٹی۔ دوسرے دن صبح ہوئی بیٹی واپس آئی۔ گھر والوں سے پوچھا بیٹی ٹھیک ہے، خیریت سے؟ کہا بالکل خیریت سے۔ بیٹی کو بلایا انہوں نے، کہا بیٹا کہاں چلی گئی تھی؟ کہا ناراض ہو گئے تھے، بہرحال ہم چلے گئے۔ پھر کہاں گئے؟ مطلب بازار گئے، رات کی تاریکی تھی، دکانیں بند تھیں۔ کہا ایک جگہ دروازہ کھلا ہوا تھا تو اندر روشنی آ رہی تھی، تو دیکھا مدرسہ تھا، ایک حجرے میں شمع جل رہی تھی، اور سلطان کی بیٹی تھی، چلی گئی، انہوں نے کیا پوچھنا تھا۔ تو اندر گئیں تو دیکھا ایک طالب علم بیٹھا وہاں پڑھ رہا تھا۔ تو ہم نے بولا ہمیں رات کو یہاں رہنا ہے۔ اس نے بولا کہ میں سلطان کی بیٹی میں کیا کروں؟ اس نے بولا رہ، میرے پاس تو یہی جگہ ہے۔ کہا اس طالب علم نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ کہا نہیں۔ کہا کھایا کیا؟ کہا اس کے پاس ایک روٹی اور پیاز تھا بس۔ کہا وہی اس نے ہمیں دیا اور اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ کہا ساری رات اس نے آپ کو کچھ نہیں کہا؟ کہا اس نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ کہا اس طالب علم کو بلاؤ۔ اسے بلایا گیا۔ کہا تم نے ہماری بیٹی کو دیکھا؟ کہا جب داخل ہوئی تھی تو دیکھا تھا۔ کہا ساری رات وہ تمہارے حجرے میں رہی، تم نے اس کو دیکھا نہیں؟ کہا کہ جب مجھے وسوسہ ہوتا تھا کہ میں اس کی طرف دیکھوں تو میں اپنی ایک انگلی شمع کے اوپر رکھ دیتا تھا کہ جہنم کی آتش سے بہتر دنیا کی آگ ہے۔ اور یہ کرتے کرتے پھر اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو پورا ہاتھ جلا ہوا تھا اور صبح ہو چکی تھی۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہم دنیا کی آگ سے نہیں آخرت کی آگ سے کھیل رہے ہیں۔ اپنی دنیا کی ان لذتوں میں بعض ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم آخرت میں پڑے ہیں۔ جبکہ یہاں پر انسان اگر اپنے آپ کو جلا بھی دے وہاں انسان بچ سکتا ہے۔ انسان محترم امام زین العابدین علیہ السلام امام سجدے کی حالت میں ہے اور گھر میں آگ لگ گئی۔ غلام نے چیخ چیخ کر کہا آتش 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 لگی ہوئی، آگ لگی ہوئی، آگ۔ امام نے سر نہیں اٹھا۔ امام سے پوچھا جب بعد میں نماز ختم کی، مولا آگ لگ گئی تھی گھر میں۔ امام نے کہا جہنم کی آتش اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ آتش کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان عزیزان محترم اپنے رشتوں کے ذریعے سے چاہے تو اپنی جنت بنا سکتا ہے، اور چاہے انہی رشتوں کے ذریعے سے اپنی آتش کریٹ کر سکتا ہے۔ یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اگر اس گھر کو مانتے ہیں جو اہل بیت کا گھر ہے، جو مادن الرسالہ گھر ہے، تو ہم دیکھیں کہ یہ گھر ایک دوسرے کے لیے کیسا ہے۔
تو وقت بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے، آنے والے 1-2 دن باقی ہیں، خدا انشاءاللہ آپ سب کے آنے کو بھی قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، ہم اگر دیکھیں کہ ایک شوہر اور ایک زوجہ کو کیسے ہونا چاہیے، تو جو پیٹرن بہرحال دین دے رہا ہے اس پہ ہم دیکھیں مولا متقیان جو ہیں وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ جناب سیدہ ان کی کیسے مدد فرما رہی ہے۔ اب آپ گھر میں دیکھیں کہ گھر میں فاقہ ہے، مولا کائنات نے جب پوچھا کہ کچھ ہے، کہا نہیں ہے، کہا آپ نے بتایا نہیں، کہا مجھے بابا نے کہا تھا جو چیز علی سے نہ ہو پائے اس کا ذکر کرنے سے حیا کرنا، مجھے پتا تھا کہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، سخت ہو جائے گا، تو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ یہ گھر ہے، یہ تربیت ہے۔ کیا ہم اپنی بچیوں کی تربیت ایسے کر رہے ہیں؟ یا ہم اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ بیٹا صبر اور اپنے گھر والوں کے ساتھ چلنا کیسے؟ یہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح جو ہے وہ گھر پروان چڑھ رہا ہے۔ ادھر سے مولا متقیان جب رسول خدا آتے ہیں، دیکھا وہ گھر میں کام کر رہے ہیں، تو پھر رسول خدا کی طولانی حدیث ہے کہ جو شوہر اپنے گھر میں کام کرتا ہے یا مدد کرتا ہے اسے کئی شہداء کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ دونوں بیلنس ہے، یہاں پر کوئی کسی سے گھٹ نہیں رہا۔ آج ویسٹ جو ہے وہ فیمنزم کی بات کرتا ہے، خواتین کو کہیں بہت اوپر چڑھا دیتا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ان کو دبا کے رکھتا ہے۔ نہیں ہے، اسلام دیکھیں سب کا حق عطا کرتا ہے۔ اسلام میں جتنے خواتین کے حقوق ہیں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ جہاں اسلام خاتون کو جتنی عزت اور رسپیکٹ دے رہا ہے کوئی دین نہیں دے رہا۔ جو رسپیکٹ اسلام کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ عزیزان، دور تو وہی تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ اس دور میں کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفنایا گیا، پروردگار نے اپنے محبوب کو بیٹی عطا کی۔ یعنی یہاں بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے، یعنی بیٹی ہونا یعنی باعث برائی، نقص تھا ان کے لیے کہ یہ بیٹی کہاں سے ہو گئی۔ اسی جگہ پر پروردگار نے اپنے محبوب کو بیٹی عطا کی، اور صرف بیٹی عطا کی۔ اور آج ہمارا معاشرہ دیکھیں کیسا ہے، وہی عرب کے جاہلوں والا معاشرہ۔ بیٹی ہو جائے، اے اللہ بیٹا دے دے تمہیں، بھائی بیٹی مگر کیا رحمت نہیں ہے؟ رحمت ہے، اور رحمت للعالمین کے گھر اگر رحمت آئی ہو تو کیسی رحمت ہو؟ اور رحمت خود رحمت للعالمین ہے، اللہ ان کو بیٹی دے رہا ہے، اور بیٹی دی، اور آپ دیکھیں، اور صرف ایک ہی بیٹی دی، اور آپ دیکھیں اس بیٹی سے کہاں دنیا آج ساری سعادات کی نسلیں دنیا پر، اور آج دین انہی کے اوپر قائم ہے، وہ ایک بیٹی کے صدقے میں۔ تو یہاں ہمارا کانسیپٹ نہ اگر ابھی بھی ہوئی معاشرے میں، بیچارہ کسی کی 3 بیٹیاں ہوں تو 3 بیٹیاں ہو گئی، روایات میں 3 بیٹیاں ہوں، بندہ صحیح تربیت کرے تو بہشت چلا جاتا ہے۔ لیکن معاشرہ ابھی تک اسی سوچ میں ہے کہ بیٹا ہوگا تو وارث ہوگا تو ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ اچھی بھارت، میں نہیں کہا کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں مانگے نہیں، دعا مانگے، لیکن یہ کانسیپٹ بہت ضروری ہے۔ ان کو کانسیپٹ کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ مانتے آپ ان گھر کو ہیں اور آپ ہمارے کانسیپٹ کوئی اور ہیں، تو یہاں تضاد ہے ہمارے اپنے اعمال اور گفتار کے اندر۔ یہاں آپ اس گھر کی کیفیت دیکھیں، گھر کے اندر ساری چیزیں دیکھیں۔ مسجد مولا کائنات جاتے ہیں، گھر میں فاقہ ہے، باہر جاتے ہیں، کہیں سے قرض لیتے ہیں، دیکھتے ہیں تو راستے میں جناب قمبر بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے پر پریشانی ہے۔ مولا پوچھتے ہیں کہ قمبر کیا ہوا؟ کہا مولا وہ کچھ نہیں، وہ پہچان جاتے ہیں، تو وہ جو قرض لیا تھا وہ درہم دینار سکہ ان کو دے دیتے، خود مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر رسول خدا ساتھ نکلتے ہیں، کہا علی آج مہمان نہیں بناؤ گے؟ وہ مولا متقیان تو جانتے ہیں کہ گھر کے اندر کچھ ہے نہیں، لیکن بہرحال چلیے گھر جائے۔ گھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جیسے ہی حجرے میں، تو دیکھتے ہیں کہ گرم گرم جو ہے وہ کھانا پڑا ہوا ہے، ایک ظرف میں برتن میں کھانا ہے۔
مولا کائنات اب سوچ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، یہ تو گھر میں تھا نہیں. تو رسول خدا جو ہے وہ انہیں آرام سے کہتے ہیں کہ وہیں سے آیا جس کے لیے سب تم کر رہے ہو، یعنی خدا نے خود اس چیز کو بھیجا ہے تمہاری بات. اب یہ گھرانہ یعنی صبر، توکل، توسل، ہم بعض اوقات امام سمجھ کر اطاعت نہیں کر پاتے. ہم کہتے نہیں وہ تو مولا تھے تو ہم کیسے مانیں. نہیں ہے وہ محترم، مولا نے جو کیا اسی لیے کیا کہ آپ ان کی اطاعت کریں اپنی زندگی میں. آپ ہاں انہوں نے ساری مشکلات جتنی میکسیمم ہو سکتی تھیں امتحانات اس کو اپنے اوپر لیا ہے تاکہ کل کو کوئی نہ کہے جیسے مولا کائنات کتنا گوشت کھاتے ہوں گے، جو کی روٹی کھاتے تھے، گندم نہیں کھائی، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ خوب امام جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا تناول کر رہے ہیں اور جو ہے وہ. لیکن ہر دور کے اندر ائمہ کے وظائف الگ تھے. چھٹے امام کا دور آیا، لباس اچھا پہنے ہوئے، شخص نے اعتراض کیا چھٹے امام سے کہ آپ کے جد کا تو لباس خشن ہوتا تھا اور آپ اتنے اچھا لباس پہنے ہوئے. امام نے فرمایا کہ وہ دور ایسا تھا کہ وہاں مشکلات تھیں، ابتدائی اسلام تھا، بھی لوگوں کے حالات بہتر ہیں. پھر بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ دیکھو اس کے اندر لباس کے میرا دوسرا لباس خشن ہے، وہی لباس ہے میرا. لیکن بہرحال یہ تقاضا ہے کہ بہرحال جیسے معاشرے میں انسان رہ رہا ہوتا ہے ویسا کرنا. تو گھر اور گھرانہ تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. آپ میاں بیوی کا اخلاق، میاں بیوی کا کردار بہت ضروری ہے جان محترم. اور یہ ہر وقت ہے، یہ کنٹینیو ہے. یعنی تربیت کے نقاط میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میاں بیوی کا آپس کا اخلاق بچوں کی تربیت پہ اثر کرتا ہے. اگر آپ کے آپس میں مسائل ہیں تو کہتے ہیں کہ بچوں کے سامنے بیان نہ کریں. اختلافی بات ہے تو بچوں کے سامنے بیان نہ کی جائے. آپ الگ حجرے میں کمرے میں جا کر بات کیا کریں. آپ دوسروں کے بارے میں جو سوچ رکھتے ہیں وہ بچوں کے سامنے بیان نہ کی جائے. نیگیٹو سوچ یعنی ہو سکتا ہے کسی رشتہ دار کے بارے میں، کسی قریبی رشتہ دار کے بارے میں آپ اچھا نہ ہو آپ کا بیہیویئر، لیکن اگر آپ اس کا اظہار بچے کے سامنے کریں گے تو آٹومیٹکلی بچے کے اندر وہ بلٹن ہو جاتا ہے، وہ بھی اسی نفرتوں کے ساتھ پلنا شروع کر دیتا ہے. جیسے اکثر گھرانوں میں پھپھی کبھی اچھی نہیں ہوئی، خالہ بہت اچھی ہوتی ہے، تو یہ بلٹن ہو جاتا ہے. وہ بیچاری وہ بڑے ہی ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ گڑبڑ ویسے ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کا اظہار برملا کرتے ہیں. جیسا آپ اظہار کرتے ہیں بچے اسی تربیت کے ساتھ بڑا ہونا شروع کر دیتے ہیں. تو گھر جہاں پہلی چیز آپ اپنے لیے، آپ کے لیے مایہ سکون ہے، یعنی خود آپ کے لیے گھر سکون کی جگہ ہونا چاہیے، دونوں کے لیے، میاں بیوی کے لیے. روایات یہی کہتی ہیں کہ شخص باہر سے جب گھر آئے چاہے جتنی پریشانی لے کر آئے لیکن دروازے کے باہر اپنی پریشانی کو رکھ دے. جب گھر داخل ہو تو چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. اب ٹریفک ہے، مشکلات ہے، یقیناً آپ ہو سکتا ہے آپ میں سے اچھے خاصے لوگ یہاں فیملی کے بغیر بھی رہتے ہوں گے، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تو کیا آپ بات کرتے وقت خوشی منتقل کرتے ہیں یا پریشانی منتقل کرتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری طرف بھی ایسے ہی ہے کہ اگر گھر کے اندر پریشانی ہے، بچوں نے تنگ کیا ہے یا کچھ اور ہے، شوہر گھر آئے تو مشکلات کو کنارے پہ رکھا جائے اور پیشانی پر خندے کے ساتھ شوہر کا استقبال کیا جائے. وہ یہ تربیت کے نقاط اور پہلو ہیں کہ اگر یہ ہوں تو انسان کا دل چاہے گا کہ وہ گھر جائے. لیکن بعض اوقات بعض جو ہمیں لوگ رابطہ کرتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ ایسا گھر ہے، ایسا گھرانہ ہے کہ انسان کا دل نہیں چاہتا گھر جانے کو. کیوں؟ کیونکہ بہرحال حالات ایسے، لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے حالات ایسے پیدا کر دی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایسے رہ رہے ہیں گھر کے اندر کہ لوگ گھر آنا نہیں چاہتے. جبکہ قرآن دونوں کو مایہ سکون کہہ رہا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہو. ہم اپنی زندگیوں کا ضرور کمپیئر کریں. ہم بعض اوقات یہ ساری چیزیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ اپنے لیے سکون، آج دیکھیں سکون نہیں ہے تو انسان کہیں اور سکون ڈھونڈ رہا ہے، کسی اور چیز میں سکون ڈھونڈ رہا ہے. تبھی یہ گھر نہ پروان چڑھتے ہیں، نہ ان گھروں کے اندر سپاہی اور امام کے سپاہی پیدا ہو سکتے ہیں اور یہ ساری مشکلات جو ہیں وہ اس طرح بڑھتی رہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر جناب سیدہ کے
ہم چاہتے ہیں ہمارا گھرانہ فاطمی گھرانہ ہو تو ہمیں پہلے اپنے تربیت کی ضرورت ہے، اس کے بعد پھر ہم بچوں کی تربیت کریں۔ اب آپ ان کے گھر کے اندر بچوں کی تربیت دیکھیں کہ بچوں کو پکارا کیسے جاتا ہے، بچوں کو کن ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ حدیث کے ساتھ آپ ہر مجلس سے پہلے پڑھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک؟ دور ہو جاؤ، تھک گئے ہم لوگ۔ یہ ایسی ہے، آپ اچھے الفاظ بیان کریں گے تو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بھی کریٹ ہوتا ہے۔ آپ بچے کو اچھے لفظوں میں پکارتے ہیں، اس کی شخصیت پہ اثر کرتا ہے۔ آج سائیکیٹرسٹ یہی کہتے ہیں کہ بچوں کا آپ کا پازیٹیو بیہیویئر بچے کو کانفیڈنس دیتا ہے۔ بچے کو بغل کرنا، بچے کو دن میں بوسہ دینا، وہ روایت ساری چیزیں بیان کرتی ہے کہ آپ دن میں کتنی دفعہ بچے کو بوسہ دیتے ہیں، بچے کو کتنی دفعہ اپنے بغل میں لگاتے ہیں۔ یہ بچے کو اعتماد بے نفس پیدا کرتا ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ بڑا ہو، اس کو پتا ہے کہ شیلٹر ہے۔ لیکن آج دنیا اتنی مصروف ہو گئی ہے، کام میں انسان تھکا ہوا ہے، آتا ہے، ٹریفک ہے، یہ ہے وہ، پھر اس کے بعد آتا بھی ہے تو موبائل زندگی میں ہٹ ہی نہیں رہا، موبائل گلے میں لگا ہوا ہے، موبائل کان میں لگا ہوا ہے، موبائل آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ بچہ، اس بچے کی کون تربیت کرے گا، اس بچے کو کون جو ہے وہ پیار دے گا؟ بچہ بات کرنا چاہتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی تھکے ہوئے ہیں، ابھی فلانا نہیں ہے۔ جب آپ پرائرٹی دے ہی نہیں رہے تو وہ کہاں بڑا ہوگا، وہ بھی پھر پرائرٹی نہیں دے گا آپ کو۔ تو یہاں آپ، اور یہاں اس گھرانے کو دیکھیں آپ، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن گھر میں آتے ہیں تو والدہ پوچھ رہی ہیں بیٹا آج مسجد میں کیا ہوا، تو وہ سب بتاتے ہیں کہ آج کون سی آیت نازل ہوئی، آج نانا نے کون سی تفسیر بیان کی، آج کیا کیا ہوا، اور وہ سب بیان کر رہے ہیں۔ یعنی ان سے پوچھ رہی ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں، اہمیت دے رہی ہیں اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح وہ ایک جو بھی بات ہوتی تھی وہ 3 دفعہ جناب سیدہ سنتی تھی، امام حسن سے بھی سنتی تھی، مولا کائنات سے بھی سنتی تھی اور بابا سے بھی سنتی تھی، یعنی ایک ہی چیز کو۔ لیکن تربیت کے پہلو ہے، ہم اپنے بچے سے بات کرتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں بیٹا اسکول میں کیا ہوا، آج کیسی پڑھائی ہوئی، کیا ہوا، کوئی مشکل، کوئی اور بات، کوئی چیز۔ بعض بچے چاہتے ہیں، وہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ ہوا، آپ کے لیے شاید وہ چیز بے معنی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے بہت معنی ہوتے ہیں۔ اگر آج آپ نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی، اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میری بات کی اہمیت میرے والدین کے آگے نہیں ہے، پھر وہ اپنی زندگی میں آپ کو بھی اہمیت نہیں دیتا۔ چھوٹا بچہ ڈرائنگ بناتا ہے، اس کی ڈرائنگ کیا ہوتی ہے؟ ایک لائن ہوتی ہے، وہ لائن بنا کے خوش ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے کیا بنایا۔ اب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر آپ کریں گے تو وہی چیز شاید اسے کمال پہ لے جائے۔ مشہور میتھمیٹیشین کہ جسے اسکول والوں نے بلایا والدہ کو کہ آپ کا بچہ رپورٹ کارڈ لے جائے آ کے، تو واپس آئیں وہ، اور انہوں نے بیٹے نے پوچھا ماں سے کیا ہوا بیٹا، تو ماں نے ہی کہا بیٹا اسکول والوں نے کہا ہے کہ آپ کا بیٹا بہت انٹیلیجنٹ ہے اور ہماری کلاس کے بچوں کی استطاعت اس کے ذہن کے مطابق نہیں ہے، آپ اپنے بچے کو ہمارے اسکول سے ہٹا دیں کیونکہ آپ کے بچے کا ذہن بہت اوپر ہے۔ تو ماں نے خود اس کی تربیت کی، ماں نے خود اس کو پڑھایا، وہ دنیا کا بیسٹ میتھمیٹیشین بن گیا۔ اس نے جب وہ کہیں گھر کے کاغذوں میں وہ پرانی اپنی رپورٹ کارڈ دیکھی تو اس پہ کیا لکھا تھا کہ آپ کا بیٹا سب سے ڈل ہے اور اس کو نکال دیں کیونکہ یہ باقی بچوں کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ لیکن ماں نے کیسی تربیت کی۔ ہمارے بچے کے مارکس نیچے آ جائے ہم بیچارے کا وہ حال کرتے ہیں، تو ساری زندگی پڑھنے سے بھی بیچارہ دور ہو جاتا ہے۔ آپ موٹیویٹ کریں، آپ پازیٹیو انرجی دیں، کوئی نہیں بیٹا ابھی تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے بعد کتنے امتحانات ہیں، کتنی چیزیں ہیں، اس میں کم ہے تو کیا ہو گیا، اس میں تو زیادہ ہے۔ لیکن مائیں بیچاری ہماری جو ہیں دنیا، وہ 0.5 نمبر بھی کم ہے بیچارے کا تو وہ اسی پہ پیٹتی رہیں گی اس کو، وہ بیچارہ بولے اتنی تو میں محنت کر کے آیا تھا۔ تو تربیت کے پہلو ہیں جانے بہت، آپ کا ایک نقطہ
پہلو کا اس بچے کو بہت بڑا انسان بنا سکتا ہے، اور چاہیں تو آپ اس بچے کی زندگی برباد کر دیں، آپ کے اپنے اوپر ہے، یہ آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ کیا تربیت ہے رسول خدا اللہ صلی اللہ محمد، تربیت دیکھیں آپ کہ رسول خدا کے کاندھوں پر جو ہے وہ سوار ہیں، اور صحابی دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا سواری ہے، اور رسول خدا کہتے ہیں یہ مت کہو سواری کیسی، یہ کہو کہ سوار کیسا ہے۔ اور وہ رسول خدا ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، پھر بھی بچوں کو یہاں سوار کیا ہوا ہے، اور یہاں ہم نے کبھی سوار کیا؟ ہمارے تو اوپر نماز میں بچہ آ جائے تو ویسے اس بیچارے کو پھینک دیتے ہیں اٹھا کے، او یہاں آپ وہاں تربیت دیکھیں آپ، نماز سجدے میں ہے اور امام حسین آگے بیٹھ گئے، اللہ بھی کہہ رہا ہے رسول سجدے کو بڑھائے جاؤ، حسین اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ تربیت ہے۔ تب وہاں مقامات دکھائے جا رہے ہیں، وہاں یقیناً منزلتیں ہیں سید الشہداء کی، لیکن وہی رسول خدا یہ بھی تو بتا رہے ہیں اپنے بچوں کی تربیت تم نے کیسے کرنی ہے۔ اور رسول خدا بچوں کی تربیت کے معاملے میں آپ دیکھیں، مدینہ کے بچے جو یتیم بچے تھے، بڑے ہو کر افتخار کرتے تھے کہ ہمیں رسول نے بچپن میں بغل میں اٹھایا ہے، وہ افتخار کرتے تھے۔ ہم بچوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم۔ گھرانہ، یہ گھر ہی، اب آپ دیکھیں نا کہ یہ ایک گھر ہے، اور یہ کوچہ بنی ہاشم کا کچی دیواروں کا گھر ہے، کچی مٹی کی دیواریں ہیں، ظاہر و زمانے میں اینٹیں وغیرہ تھوڑی ہوتی تھیں یا لوہے ہوتے تھے نا، کوچہ بنی ہاشم میں کچی مٹی کی دیواروں کا گھر، دنیا کو کیا دیا؟ ایک علی ابن مرتضیٰ، ایک حسن، ایک حسین، ایک زینب و ام کلثوم، یعنی کیا دیا پوری دنیا، پوری کائنات کو، سارا دین، سب کچھ اسی گھر نے دیا ہے پوری دنیا۔ کہیں اگر ایک گھر اگر تربیت کرے تو یہ دے سکتا ہے۔ تو ہم اپنے گھروں کی بھی عزیزان محترم، اپنی گفتگو کو جمع کروں کہ ہم اس گھرانے کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر کی بھی ویسے ہی تربیت کریں، اور سرمایہ سمجھیں، بچے کو ایسٹ سمجھیں، یہ کل کے لیے ایک ایسی چیز ہے اور نعمت ہے، اور خدا کی امانت ہے، خدا اس کا سوال پوچھے گا، خدا ہر چیز سے سوال پوچھے گا، ہر چیز سے سوال پوچھے گا۔ ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں یہ دیا، ہم نے تمہیں وہ دیا، بہرحال تم اب اس کا جواب دو۔ ہمیں اپنے آپ کو ایسے رکھنا ہے کہ ہم روز محشر جواب دے سکیں، کہ ہم خدا کی بارگاہ میں، وہاں تو جھوٹ تھوڑی بول سکتے ہیں آپ، انہیں کچھ نہیں بول سکتے آپ۔ تو عزیزان محترم، ہمارا گھر کیا اللہ کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے یا نہیں لے کے جا رہا؟ بڑا سمپل ہے۔ آپ کے رشتوں میں پرابلم ہو رہی ہو، آپ کے اوپر کھٹ پٹ ہو رہی ہے، دائیں بائیں ہو رہی ہے، آپ رک جایا کریں، سوچا کریں کیا یہ میرا رشتہ، کیا یہ میرا رویہ، یہ مجھے اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے یا اللہ سے دور لے کے جا رہا ہے؟ اگر اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے تو بسم اللہ چلتے رہے، اور اگر اللہ سے دور لے کے جا رہا ہے تو پھر اس کی اصلاح کریں۔ خاص طور پر کیونکہ انسان صراط میں، جب انسان پل صراط سے گزرے گا تو صراط میں ایک مقام ہے جو نہیں گزار پائے گا آدمی اگر اس میں کسی اور کا اس نے حق کھایا۔ حقوق العباد بہت ضروری ہے، خاص طور پہ انسان رشتوں کے اندر ہے تو کہیں نہ کہیں پلس مائنس ہو ہی جاتا ہے۔ یہ نہیں گزار پائے گا صراط کا وہ راستہ اگر کسی اور کا حق اس کی گردن پر ہوگا۔ تو حق صرف پیسہ نہیں ہے، حق ظاہر ہے کسی کی بے حرمتی، کسی کی بے عزتی، کسی کی غیبت، کسی کا کچھ کر دینا، خوب یہ بھی بہرحال اگلے کا حق کھانا ہے، اگلے حق ادا نہ کرنا ہے۔ تو اس راستے کے لیے انسان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے عزیزان محترم، اور شکر کرے کہ پروردگار نے ہمیں اس گھرانے کا ماننے والا بنایا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جو کسی پر بند نہیں ہوتا، یہ وہ در ہے کہ جیسا بھی سائل آیا اس در سے لے کے ہی گیا ہے۔
اپنا چاہے وہ نیا لباس ہی کیوں نہ ہو، اپنے گھر کی روٹیاں ہی کیوں نہ ہوں، اور جب دینے پر آئے تو اپنی جان کے نذرانے بھی دے دیے۔ یہ اس گھر کی خوبی ہے۔ اس گھر کے کسی بھی فرد نے اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھا، مالک صرف پروردگار ہے۔ وہ راضی ہے تو یہ سب راضی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بی بی کا نام راضیہ بھی ہے اور مرضیہ بھی ہے، یعنی اللہ بھی راضی ہے اور خود بیوی بھی اللہ سے راضی ہے۔ بہت بڑے منقبت خواہ عزادار نجف میں ہوتے تھے۔ انہیں کئی لوگوں نے کہا کہ جیسے عزاداری آپ نے یہاں کی ہے ویسے جا کر تہران میں بھی کیجیے، نہیں جاتے تھے۔ تو ان کے خواب میں سید الشہداء آئے، کہا کہ آپ وہاں جائیں اور اس بات کو انجام دیں۔ چلے گئے، ان کی زندگی کے آخری ایام تھے۔ حسین یکتا ان کے گھر پہنچے، انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ میں آخری ایام میں ان کی خدمت میں پہنچا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بخار میں تھے اور طبیعت ناساز تھی، ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا تھا پڑھنے سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے بخار میں میرا گلا خشک ہوا تو پانی کی طلب ہوئی، تو 3 بیٹیاں تھیں، راضیہ، مرضیہ، فاطمہ۔ میں نے پہلی بیٹی کو نام پکارا کہ راضیہ بیٹا پانی پلاؤ، تو میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون تشریف لائی۔ پھر میں نے کہا کہ مرضیہ بیٹا پانی پلاؤ، وہ خاتون تھوڑی اور آگے بڑھی۔ پھر جب میں نے کہا فاطمہ بیٹا پانی پلاؤ، تو خاتون نے اپنی چادر سے پانی کا گلاس نکالا، کہا کہ ہم آ گئے ہیں نا، تم نے ساری زندگی ہمارے بیٹے کی نوکری کی ہے، ہم پانی دینے تمہیں آئے۔ تو حاج مرزوق ان کا نام تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ آ گئی ہیں، لیکن آپ کے احترام ہے کہ میں کیسے آپ سے پانی لوں۔ کہا نہیں، نوکری جو کی ہے ہماری۔ پانی پیا۔ پھر بھی فرماتی ہیں حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟ مصائب پڑھتے تھے ظاہر ہے۔ کہا ابھی بھی ڈاکٹروں نے منع کیا ہے صحت کی وجہ سے مصائب پڑھنا، لیکن آپ حکم کریں میں کون سی مصیبت پڑھوں؟ عجیب مصیبت، ساری مصیبتیں بڑی مصیبتیں ہیں، لیکن بیوی بھی جانتی تھی میرے بیٹے کے لیے کون سی مصیبت بھاری ہو گئی تھی، کیونکہ خود بھی اس مصیبت سے گزری ہوئی تھی۔ حاج مرزوق علی اصغر کے مصائب پڑھا۔ بیوی جانتی تھی کہ بیٹا جو سارا دن ہر بدن کو لے کر آیا، پیاسا بھی تھا، بھوکا بھی تھا، زخمی بھی ہے، مگر پھر بھی بدن اٹھا کے لے آیا، مگر یہ ننھا سا بدن اتنا بھاری پڑ گیا، ایک قدم اٹھاتا ہے ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 7 دفعہ امام نے، چھوٹا سا اصغر ہے، چھوٹا سا تو اصغر ہے، لیکن اٹھایا نہیں جاتا، خیموں میں لے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ خیموں میں گیا ہی نہیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ خیموں میں گیا، لیکن فوراً لے لیا کہیں ماں کی روح پرواز سے۔ غربت کا عالم ہے، حسین کی غربت ہے۔ خیموں کے پیچھے دشت کربلا میں ننھی سی قبر بنا کر اصغر کو دفنا کر حسین اٹھ کھڑے دامن کو جھاڑ کر
مشکل ہے، لیکن سلام ہو رسول کی بیٹی پر کہ در و دیوار میں آ گئی، یا فضا فضا مجھے سنبھالو، محسن شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اعلیٰ نے محترم نہ جانے یہ آگ کیسی آگ لگانے آئے تھے، جانتے تھے آسان نہیں تھا، جانتے تھے۔ جب انہوں نے کہا تھا نا کہ علی کو باہر بھیجو، بیوی نے کہا نہیں بھیجو گے، کہا اگر نہیں بھیجو گے تو ہم اندر آ جائیں گے۔ کہا تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ کہا کون؟ کہا فاطمہ ہوں۔ کہا ہوا کرے ہم دروازے کو آگ لگا دیں۔ حادثاتی نہیں تھا، یہ جانتے تھے، یہ جانتے تھے یہ رسول کی بیٹی کو ختم کرنے آئے تھے۔ انہوں نے دروازے کو آگ لگائی، اور نہ صرف آگ لگائی، جلتا ہوا دروازہ، ایک خاتون پیچھے کھڑی ہوئی اور اسے دھکیلا گیا، دھکا مارا گیا۔ حضرت علی محترم ایک سید ہوتے ہوئے بڑا سخت ہے اپنے جد کی مصیبت پڑھنا، سخت ہے، نہیں پڑھا جاتا، نہیں پڑھا جاتا۔ جب بھی آپ دیکھتے ہوں گے میں کبھی ادھر کی بات کر کے ادھر نکل جاتا ہوں، کبھی ادھر کی بات کر کے ادھر نکل جاتا ہوں، کیسے انسان مصیبت کیسے اس مصیبت کو بیان کرے جسے امام حسن ساری زندگی خاموش دیکھتے رہے، مگر مقتل کہتا ہے کہ جب دروازے کو دھکا دیا ہے انہوں نے تو بیوی دروازے کے نیچے آ گئی اور 40 لوگ دروازے کے اوپر سے چھوڑ گئے۔ یا ہے بابا، یا ہے بابا، اس حالت خدا آپ کو اس کا عجب ہے۔ جناب سیدہ راضی ہو، آسان نہیں ہے مدینہ۔ ابھی بابا کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا، اس مدینہ میں سب اجنبی ہو جائیں اور علی تنہا رہ جائے۔ اس حالت میں جب اٹھی ہے کہا فضا علی کہاں ہے؟ بی بی اپنی حالت دیکھے، اپنے درد تکلیف کچھ، علی کہاں؟ کہا علی کے گلے میں رسیاں ڈال کر علی کو لے گئے۔ اس حالت میں چادر کو سنبھالا، نہ جانے اللہ اکبر اللہ کس طرح اٹھی ہوئی ہوں گی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، کیسے اٹھی ہوئی ہوں گی، اس حالت میں اٹھی ہے۔ بس ایک بار آپ سے التماس حضرت علی محترم عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے حرم حضرت معصومہ میں، وہاں مصائب پڑھے انہوں نے، ایک شخص مجلس ختم ہوئی روتا رہا، اٹھ گیا، حوصلہ دیا۔ جب اسے پوچھا تو کہا میں ڈاکٹر ہوں، اور یہ جو آپ نے بیان کیا نا کہ پسلی ٹوٹ گئی، تو جب پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو سانس نہیں آتی، کیسے یہ چل رہی تھی، کیسے یہ صبر کر رہی تھی۔ ہاں دادا، اس حالت میں بھی مدینہ کی گلیوں نے کیا دیکھا، امام علی کے گلے میں رسی لے کر جا رہے ہیں،
جناب سیدہ نے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ عزیزان محترم، مدینہ کی گلیوں نے وہ دیکھا کہ جو نہ دیکھنا ہوتا۔ جب دیکھا نا کہ ہاتھ نہیں چھٹ رہا تو کنف العین نے تلوار کے دستوں سے، اب عجیب عالم ہے، امام چھٹوانا چاہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ دو فاطمہ، مگر وہ چھوڑتی نہیں ہے، مگر ضربتیں اتنی پڑی۔ میرا چھٹا امام کہتا ہے ہماری جنگ کی شہادت کی وجہ یہ ہاتھوں کے ورم ہو گئے۔ ایک عالم، بس ایک جملہ، ایک آخری منزل آپ سے التماس سے دعا۔ عزیزان محترم، شب باقی ہے، خدا توفیق دے، خدا بہت مظلومیت ہے، آپ اکیلے بیٹھے گریا کریں۔ امام علی ساری زندگی سوگوار رہے، ساری زندگی جناب سیدہ تھی، وہ عام خاتون نہیں تھی۔ ایک عالم دین، ان کو شک تھا کہ میں سید ہوں کہ نہیں ہوں، انہوں نے خواب میں معصومین کو دیکھا کہ جناب سیدہ بھی ہے۔ ان کو تھا کہ میں دو سوال ان کے ذہن میں تھے، میں پوچھوں گا۔ ایک تو یہ کہ خود سید ہے کہ نہیں ہے۔ جب بیوی کے سامنے حاضر ہوئے تو پتہ چل گیا کہ سید ہے، اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو یقین ہو گیا۔ دوسرا سوال بڑا عجیب سا پوچھا انہوں نے، کہا اپنی جد سے، کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کے ہاتھوں کے ورم پہ؟ تو کہتے ہیں بیوی نے اسے بولا کچھ نہیں، صرف ہاتھوں کو آگے کر۔ اس حالت میں بھی امام علی کو لے گئے مسجد، بیوی اس حالت میں بھی مسجد پہنچی ہے۔ اور بیوی نے کہا کہ میں ہاتھوں کو اٹھاؤں گی اور بد دعا کروں گی۔ یہ کہنا تھا، مدینہ کی دیواریں مسجد کی بلند ہونا شروع ہو گئی۔ امام علی نے جناب سلمان کو کہا کہ جائیں فاطمہ سے کہیں یہ کام نہ کریں، ان کے بابا کی محنت ہے، یہ رہ جائے گی۔ بس عزیزان محترم، جناب سیدہ بیٹھی رہی جب تک امام علی کو چھوڑا نہیں گیا، مگر لا یوموں کا عباب دلہ، بی بی آپ تو اپنے امام کو لے کر چلی گئی، اور آپ کی بہن چند قدموں کے فاصلوں سے شمر جالس علی صدر الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ ان اشکوار آنکھوں کا، جناب سیدہ کا، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ حاضرین میں جو ہے پروردگار ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں، منظور نظر ہیں، کچھ لوگوں نے مجھے بولا ہے مریض ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، کچھ کینسر کے مریض ہیں، کچھ بچے مریض ہیں، آپ کے درمیان میں بھی لوگ مریض ہوں گے، آپ کے دوست، احباب، رشتہ دار، پروردگار تجھے واسطہ جناب سیدہ کی مظلومیت کا پروردگار انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار بے اولاد